السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سامی بھائی اور ایک نیکی کریں پیج کا ایڈمن۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 13 تشدید۔ ایسے نشان کو تشدید بولتے ہیں، ڈبلیو ٹائپ ہے یہ اسمال لیٹرز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں کیا ہے؟ ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غننے کا مطلب کیا؟ نون اور میم پر تشدید آئے تو غننے نون اور میم پر تھوڑا رک کر جو ہے پڑھنا چاہیے، بغیر سختی کے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ناک میں جو ہے نون پر تشدید ہے تو نون کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپانا یعنی کہ روکنا، اس کو غنہ کہلایا جاتا ہے۔ اور میم پر بھی جو ہے تشدید آیا تو میم کی آواز کو ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، یعنی کہ غنہ جو روکا جاتا نون اور میم کی آواز کو تھوڑی دیر جو روکا جاتا اس کی مقدار، اس کی جو لینتھ ہے یعنی کہ اس کا جو وقت ہے ایک الف کے برابر۔ میں ایک مثال دیا تھا آپ لوگوں کو، ایک الف کی مقدار ایسی ہوتی ہے جیسے کہ با الف زبر با، ایسا تا الف زبر تا۔ یہ بند انگلی کھلے تک جتنا وقت لگتا اتنے وقت ایک اندازہ بتایا جاتا کہ ایک الف کی مقدار یہ ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان ان، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان۔ ابا ابا ابا، سختی سے پڑھنا، ابا ابا ابا، یہ جو ہے غلط ہے، اس کو تشدید آ گئی۔ نون اور میم کے علاوہ جس حرف پر بھی تشدید ہو تو اس کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو اس کو تھوڑی دیر اس کی آواز کو نون پر ہو یا میم پر ہو، اس کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ ابا ابا ابا، ابی ابی ابی، سختی کے ساتھ۔ اتا اتا اتا، اتی اتی اتی، سختی سے کھٹ پڑھنا۔ اجا اجی اجو، اجا اجی اجو۔ ابن ابن ابن، ابن ابن ابن۔ ببن ببن ببن، تبن تبن تبن، ایسا۔ جبا جبا جبا، جبی جبی جبی۔ فع فع، عین کی آواز نکالنا، فع، حرکت ہے، الف بنتا ہے، کھینچنا ہے۔ فع فع، کفی توا، سجی عد، حض حی، علی ایاک ایاک۔ یظن، نون پر تشدید آ گیا تو یہاں پہ تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر آواز کو پڑھیں گے، نون کو۔ یظن، ایک الف رکنا، ثم ثم، ایسا۔ سجی، یہ ہے یظن، ثم سجرت سعرت عطلت۔ یہ بالکل آسان سبق ہے، جس حرف پر تشدید ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں۔ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر رکھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا، ایک الف کے برابر نون اور میم کی آواز کو ناک میں روکنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ ایک الف اس کی مقدار ہے، آسان اپنی زبان میں سمجھایا جائے تو ایک الف کی مقدار، ایک الف کے برابر رکنا، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو جو ہے اس کو غنہ کے ساتھ ادا کریں، سختی نہ کریں۔ یہ آؤ ایک نیکی کریں پیج کی طرف سے اپلوڈ کیا گیا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک کریں،
شیئر کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، پیج کو پروموٹ بھی کریں۔ اس پیج کے ذریعے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ضرورت مند بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان لوگوں کی ہم ہمارے سے جتنا ہو سکے بھائی مدد کر کے بچوں کو آگے بڑھانا ہے، انکریج کرنا ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے جو تعلیم ہے قرآن کی مبارک تعلیم، اس کو جو ہے آگے لے کر چلنا ہے، ہم ان کی ہمت بننے کا ہے۔ تو اسی سلسلے میں دوست احباب سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ ہم یوٹیوب پر بھی ہیں، انسٹا پہ بھی ہیں۔ اب کوئی ضرورت مند یعنی کہ جو کوئی کانٹیکٹ کے لیے جو ہے اس نمبر پر جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی میسج کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں، سجیشنز کے لیے کامنٹس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ قيم تسمو بها نحو العلا، وعطاء وانتماء وارتقاء، وطني الروح فالمجد أنا، مسلم يرقى لنور وضياء، وطني نبضي عنواني أنا، وطني لإمارات الوفاء، همتي تعلو لتغدو قمتي، بيرقا يشرق في رحب السماء، فالهويات انعكاس صادق من صميم النفس حبا للعطاء، أسرتي مملكة تحضنني، مشعل الخير على درب النماء،